1964 में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने सदर जनरल अयूब खान से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, शोर मचा हुआ है कि अमेरिका भारत को फौजी इमदाद दे रहा है और ये इमदाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मैं पूछती हूँ, ऐसा क्यों हुआ? अमेरिका तो तुम्हारा दोस्त था, तुमने ये दोस्त क्यों गवा दिया? ये वो सवाल था जिसका जवाब मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स जानना चाहता था। ये सवाल उस पाकिस्तान में हो रहा था जिसने अयूब के इब्तदाई दौर में तेजी से सनती तरक्की की थी, लेकिन अब ये वाज़ेह होता जा रहा था कि ये तरक्की इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान ने सोवियत रूस के मुकाबले में अमेरिका का साथ देकर अमेरिका से मुआशी इमदाद हासिल की थी। इस मुआशी इमदाद से पाकिस्तान में तरबेला और मंगला डैम बन रहे थे और दूसरे कई मंसूबे भी लगाए जा रहे थे, मगर 1962 की चीन भारत जंग ने ये सूरत हाल बदल दी। अमेरिका ने पाकिस्तान से मुंह मोड़कर भारत को फौजी इमदाद देना शुरू कर दी। एक तरफ अमेरिका भारत को इमदाद दे रहा था और दूसरी तरफ भारत कश्मीर को अपने अंदर जम करता जा रहा था। ये पाकिस्तान के लिए दोहरा नुकसान था, यानी अमेरिका की इमदाद भी खत्म और कश्मीर भी हाथ से निकल गया। ये वो हालात थे जिनमें जनरल अख्तर मलिक ऑपरेशन जिब्राल्टर की तैयारी कर रहे थे। ये ऑपरेशन कैसे हुआ, कामयाब रहा या नाकाम? 65 की जंग का इससे क्या ताल्लुक है? मैं हूं फैसल उड़ैच और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की मिनी सीरीज 65 में हुआ क्या था, में हम आपको यही सब दिखाएंगे। साठ की दहाई में पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब होते जा रहे थे। फिर जुलाई 1965 में एक वाक़े ने तो पाकिस्तान को चौंकने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक की मदद से पाकिस्तान की माली मदद के लिए कई मुल्कों का एक कंसोर्शियम यानी एक इत्तेहाद बना रखा था। अमरीकी दबाव पर वर्ल्ड बैंक ने इस कंसोर्शियम का एक अहम इजलास 2 माह के लिए मुलतवी कर दिया। इसका सीधा मतलब यह था कि आज से पाकिस्तान की इमदाद बंद। इस कार्रवाई के पीछे एक अहम वजह थी और वो थी पाकिस्तान के चीन और रूस से बढ़ते हुए ताल्लुकात। इस कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने अमेरिका से ताल्लुकात तोड़ने की धमकी भी दी और ये भी कहा कि अमेरिका की खातिर चीन और रूस की दोस्ती नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी अंकल साम से शिकवा किया कि अमेरिका पाकिस्तान के एहतजाज के बावजूद भारत को बेदरेग फौजी इमदाद देता रहा, जबकि हमने तो अपने दोस्तों से कभी बेवफाई नहीं की। अमरीकी इमदाद बंद होने पर पूरे पाकिस्तान में अमेरिका मुखालिफ मुजाहरे शुरू हो चुके थे। तलबा अमरीकी मसनूआत के बाइकॉट की मुहिम चला रहे थे और ये बातें हो रही थीं कि हम गैर मुल्की इमदाद के बगैर जी कर दिखाएंगे, अपने पाँव पर खड़े होंगे। पाकिस्तानी अखबारात में प्रोपेगेंडा हो रहा था कि अमेरिका जनरल अयूब खान के बयानात से बौखला गया है, क्योंकि अयूब खान हर फोरम पर चीन से दोस्ती की हमायत की बातें कर रहे थे और अपनी खारजा पॉलिसी आज़ाद रखना चाहते थे। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी ऐसी बनाए जो अमरीकी मुफाद में हो। अमरीका की ये सोच पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के खिलाफ थी। वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो खुद को जनरल अयूब का एक अदना सालार कहते थे, उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान गैर मुल्की इमदाद के लिए अपनी आज़ादी का सौदा तो नहीं करेगा। सदर अयूब ने भी कौम से खिताब में कहा कि हम किसी कीमत पर अपनी आज़ादी का सौदा नहीं करेंगे, कौम कुर्बानी के लिए तैयार रहे। इन सारे शिकवे शिकायतों का खुलासा ये था कि पाकिस्तान अमेरिका से सख्त नाराज़ था, बल्कि सीख पा था। अमेरिका के अलावा पाकिस्तान और भारत में भी रन ऑफ कच्छ के मामले पर कशीदगी चल रही थी, जिसकी कहानी हम आपको पिछली किस्त में दिखा चुके हैं। तो कुछ अमेरिका की बेवफाई, कुछ भारत की बढ़ती ताकत, धमकियां, झड़पें और कुछ कश्मीर पर भारत का मुज़ाकरात से इनकार, इन सब बातों का लावा अंदर ही अंदर पक रहा था और फिर अगस्त 1965 में यह लावा फट गया।
मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक ने 1 जून 1965 से ऑपरेशन जिब्राल्टर के लिए 6 फोर्सेस की तरबियत शुरू कर दी थी। इन फोर्सेस को इस्लामी जर्नैलों के नामों पर तारिक, कासिम, खालिद, सलाहुद्दीन, गजनवी और बाबर फोर्सेस का नाम दिया गया था। सलाहुद्दीन फोर्स सबसे बड़ी फोर्स थी। इसमें 6 कंपनियां यानी तकरीबन 700 जवान शामिल थे। इसके बाद गजनवी फोर्स दूसरी बड़ी फोर्स थी जिसमें 5 कंपनियां या 600 के करीब जवान थे। बाबर फोर्स सबसे छोटी थी जो सिर्फ 34 जवानों पर मुश्तमिल थी। सलाहुद्दीन फोर्स को मकबूजा वादी में दाखिल होकर श्रीनगर और बारामुला को कंट्रोल करना था और गजनवी फोर्स का टारगेट जम्मू था। बाकी चारों फोर्सेस यानी तारिक, कासिम, खालिद और बाबर को पूरे मकबूजा कश्मीर में फैलकर पुलों, फौजी अड्डों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाना था। हर फोर्स में एक एसएसजी कमांडो भी शामिल था। जिब्राल्टर फोर्स में कमांडोज और चंद अफसर जो पाक फौज से ताल्लुक रखते थे, उन्हें छोड़कर बाकी सारे जवान आज़ाद फौज, नार्दर्न स्काउट्स और रजाकारों में से मुंतखब किए गए थे। हर फोर्स को 7 दिन का राशन, हर राइफल के लिए 200 गोलियां, स्टेन गन के लिए 400 गोलियां, लाइट मशीन गन के लिए 900 गोलियां और हर रॉकेट लॉन्चर के साथ 30 रॉकेट्स दिए गए थे। हर जवान के पास 8 हैंड ग्रेनेड्स भी थे। इन 6 फोर्सेस के अलावा 14 दीगर फोर्सेस भी तैयार की गई थीं जिन्हें नुसरत फोर्सेस का नाम दिया गया था। इन फोर्सेस को अंग्रेजी हरूफ तहज्जी के हिसाब से ABC जैसे नाम दिए गए थे। हर फोर्स में 100 से लेकर 350 तक जवान शामिल थे। इन फोर्सेस ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू होते ही सीज फायर लाइन के साथ भारतीय फौज पर हमला करना था ताकि भारत की उस जगह मौजूद फोर्सेस वहीं मसरूफ हो जाएं और कश्मीर के अंदर जिब्राल्टर फोर्सेस के खिलाफ एक्शन ना ले सकें। जिब्राल्टर और नुसरत फोर्सेस की कुल तादाद कितनी थी ये वाज़ेह नहीं। कुछ के मुताबिक ये 8000 या इससे कुछ ज़्यादा जवान थे। भारत का ख्याल था 3000 हैं, जबकि BBC ने फोर्सेस के कुल जवानों की तादाद 30,000 भी लिखी है। ऑपरेशन जिब्राल्टर का D-Day यानी हमले का दिन था 7 अगस्त 1965, लेकिन जिब्राल्टर फोर्सेस ने जुलाई के आखिरी हफ्ते ही से मकबूजा इलाके में दाखिल होना शुरू कर दिया था। जनरल मलिक के हुक्म पर 12वीं डिवीजन ने सीज फायर लाइन पर भारतीय चौकियों पर मुसलसल फायरिंग करके भारतीय फौज को मसरूफ रखा हुआ था। दूसरी तरफ जिब्राल्टर फोर्सेस के तेज रफ्तार जवान 12,000 फीट बुलंद पहाड़ी रास्तों पर इंडियन फोर्सेस की नजरों में आए बगैर सीज फायर लाइन अबूर कर चुके थे। जिन जवानों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया वो बताते हैं कि उनके अक्सर साथी बहुत कम उम्र थे। हर 10 अफराद में से 6 आम शहरी थे। पूछ जाने वाला एक जवान मोहम्मद नज़ीर तब महज 14 बरस का था। वो सबसे छोटा था लेकिन हौसले सबके बुलंद थे। सीज फायर लाइन तो कामयाबी से अबूर हो गई, लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी थे। ऑपरेशन की कामयाबी के लिए अभी कई मुश्किल घाटियों से गुजरना था। जिब्राल्टर फोर्सेस को ये बताया गया था कि मकबूजा कश्मीर में कुछ लोग उनकी मदद करेंगे। हर फोर्स को उनके खुफिया मददगारों के नाम बताए गए थे। ये उम्मीद भी थी कि कश्मीरी अवाम भी भारतीय फ़ौज के मुकाबले में उनका साथ देंगे, क्योंकि वो मुए मुबारक की चोरी, शेख अब्दुल्ला की दोबारा गिरफ्तारी और भारतीय फ़ौज के सख्त रवैये से बहुत तंग थे। लेकिन सीज फायर लाइन अबूर होने के बाद मालूम हुआ कि मामला जैसा समझा गया था वैसा नहीं है। जिब्राल्टर फोर्सेस की मदद के लिए कोई खुफिया मददगार आया और ना अवाम। और तो और इन फोर्सेस के गाइड्स भी भगोड़े हो गए। लेकिन इन पर सबसे बड़ा पहाड़ तो ये टूटा कि ऑपरेशन जिब्राल्टर का सरप्राइज एलिमेंट ही खत्म हो गया। वो यूं कि भारतीय फौज को जिब्राल्टर फोर्सेस की आमद का पता चल गया। अगस्त के पहले हफ्ते में कश्मीर के कई सरहदी देहात में लोगों ने पुलिस को जाकर इत्तला दे दी कि उन्होंने अपने इलाकों के करीब चाको चौबंद मुसल्लह अजनबियों को देखा है। मजीद ये कि 5 अगस्त को सलाहुद्दीन फोर्स का एक जवान भी भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे उन्हें मालूम हुआ कि गोरिल्ला फोर्सेस की बड़ी तादाद वादी में दाखिल हो चुकी है। सलाहुद्दीन फोर्स के जवानों से एक गलती ये भी हुई कि उन्होंने मोहम्मद दीन नाम के एक चरवाहे को कुछ पैसे देकर रास्ते की मालूमात हासिल करने की कोशिश की, मगर इस चरवाहे ने करीबी पुलिस स्टेशन में जाकर जो देखा था वो बता दिया।
سرپرائز ایلیمنٹ ختم ہونے پر اب جبرالٹر فورسز کے لیے ڈی ڈے یعنی 7 اگست کا انتظار ایک فضول کام تھا۔ انہیں فوری ایکشن لینا تھا تاکہ بھارتی فورسز کم سے کم تیاری کر کے ان کے مقابلے پر آئیں۔ سو پہلا حملہ کر دیا گیا۔ یہ حملہ ہوا 5 اور 6 اگست کی درمیانی رات بھارت کی 4 کماؤنڈ بٹالین پر۔ یہ بٹالین بھارت واپس جانے والی تھی اور اس کی الوداعی پارٹی چل رہی تھی۔ اچانک بھارتی کیمپ پر گولیاں برسنے لگیں۔ پارٹی جوش میں مدہوش بھارتی فورسز ابھی پوری طرح سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ ان کے قریب ایک اہم پل پر بھی حملہ ہو گیا۔ بھارتی فوج کا ایک دستہ افراتفری میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں 11 محافظ جان سے جا چکے تھے اور 3 زخمی حالت میں پڑے تھے۔ پل کے ساتھ بم بھی بندھے ہوئے تھے جنہیں بلاسٹ کر کے پل گرایا جانا تھا، لیکن جلدی میں صرف ایک ہی بم بلاسٹ ہو پایا جس سے پل کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا تھا۔ مگر گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے وادی گونج رہی تھی، وہی وادی جہاں اب فائرنگ کے ساتھ ساتھ ریڈیو پر نئی آوازیں بھی گونجنے لگی تھیں۔ 8 اگست کی رات مقبوضہ وادی میں ایک نئے ریڈیو کی آواز گونجی۔ اس خفیہ ریڈیو کا نام تھا صدائے کشمیر۔ اس ریڈیو نے مقبوضہ کشمیر میں جنگ آزادی کا اعلان کیا اور کہا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ایک انقلابی کونسل قائم کر دی گئی ہے۔ جو کوئی اس جدوجہد کے خلاف جائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ریڈیو نے بھارتی حکومت سے کشمیریوں کے تمام معاہدے توڑنے کا بھی اعلان کر دیا۔ بھارت نے صدائے کشمیر ریڈیو کی نشریات پر پابندی کا اعلان کیا، جبکہ پاکستان میں اس ریڈیو کی نشریات کا خیر مقدم کیا گیا۔ مقامی اخبارات میں صدائے کشمیر ریڈیو کی فریکوینسی بھی شائع کی گئی تاکہ ہر شخص تک آواز پہنچ سکے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ریڈیو کی نشریات شام کے وقت میں ذرا زیادہ صاف سنائی دیتی ہیں۔ ادھر آزاد کشمیر حکومت نے بھی کشمیر کی انقلابی کونسل کو جنگی ساز و سامان دینے کا اعلان کر دیا۔ آپریشن جبرالٹر پورے سوئنگ پر آ چکا تھا، لیکن یقین کیجئے یہ تو ابھی بس شروعات تھی۔ صدائے کشمیر ریڈیو کی آواز گونجتے ہی سارا مقبوضہ علاقہ جنگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ 11 اگست کو ریڈیو صدائے کشمیر نے دعویٰ کیا کہ کشمیری مجاہدین نے 1000 بھارتی فوجیوں کو نشانہ بنا لیا ہے۔ مجاہدین نے سری نگر کے کئی نواحی علاقوں پر بھی قبضہ کر کے سری نگر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ کئی تھانوں کی پولیس بھی مجاہدین کے ساتھ مل چکی ہے۔ 3 برگیڈ ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملے ہوئے۔ حملوں کی وجہ سے سری نگر اور جموں روڈ بھی کٹ چکی تھی۔ مقبوضہ علاقے میں ایمرجنسی نافذ تھی۔ بھارتی فوج ابھی مجاہدین کے حملوں سے نہیں سنبھلی تھی کہ کشمیر میں سول نافرمانی کی تحریک بھی شروع ہو گئی۔ ادھر سارے کشمیر میں انقلابی کونسل کے پوسٹرز جگہ جگہ دیواروں پر چسپاں کر دیے گئے تھے۔ کشمیری زبان میں تحریر ان پوسٹرز پر لکھا تھا کہ عوام ٹیکسز ادا نہ کریں اور بھارتی غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالیں۔ ریڈیو صدائے کشمیر نے اقوام متحدہ کو بھی خبردار کیا کہ وہ جنگ آزادی میں بالکل بھی مداخلت نہ کرے، اور مقبوضہ وادی کی بھارت نواز حکومت سے کہا کہ وہ ہتھیار ڈال دے۔ ادھر جبرالٹر فورسز کی طرف سے پلوں کو اڑانے کی تصویریں بھی شائع ہو رہی تھیں، جبکہ ایسی تصویریں بھی آ رہی تھیں جن میں دکھایا گیا تھا کہ کشمیر میں بھارتی فوج بڑے نقصان سے دوچار ہے اور زخمی انڈین سولجرز کو علاج کے لیے دہلی بھیجا جا رہا ہے۔ آپریشن جبرالٹر کے جواب میں بھارت نے بھی بڑے پیمانے پر فوج اور پولیس کے دستوں کو کشمیر بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ کشمیر کے تمام بڑے شہروں میں کرفیو نافذ تھا۔ صلاح الدین فورس نے سری نگر ہوائی اڈے کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے ایک سپلائی ڈپو بھی تباہ کر دیا، جبکہ پولیس لائنز پر حملوں میں درجنوں پولیس اہلکار بھی مارے گئے۔ اسی دوران 14 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر صدر ایوب خان نے کھل کر آپریشن جبرالٹر کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کے دلوں میں شمع آزادی کوئی نہیں بجھا سکتا۔ ایوب خان نے بھارت سے کہا کہ اب بھی وقت ہے، مسئلہ کشمیر کو باعزت اور پرامن طور پر حل کر لیا جائے۔ جنرل ایوب خان کے بیانات اور آپریشن جبرالٹر پر بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری غصے میں آگ بگولا تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے 1 انچ پر بھی قبضہ نہیں کر سکتا۔ بیانات کی گونج اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں ہمسایوں کی لڑائی تیز سے تیز تر ہونے لگی، اور پھر
وہ وقت بھی آیا کہ مقبوضہ کشمیر کے مرکزی شہر سری نگر کے ارد گرد تمام پل تباہ ہو گئے، جس سے شہر کا رابطہ باقی دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ سری نگر میں بھارتی فورسز اور صلاح الدین فورسز کے جوانوں میں گلی گلی کھلی جنگ ہو رہی تھی۔ 150 بھارتی فوجی ہلاک اور کئی اسلحہ ڈیپو بھی اس دوران تباہ ہو چکے تھے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام، جنہیں آپریشن جبرالٹر کا کوئی علم نہیں تھا، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ کشمیر میں مجاہدین لڑ رہے ہیں اور وہ ان کی کامیابی کے لیے اب دعائیں کرنے لگے تھے۔ آزاد کشمیر میں تو جبرالٹر فورسز کی مدد کے لیے ایک جہاد کونسل بھی قائم کر دی گئی تھی۔ مری میں کشمیریوں کے لیے ریلیاں نکالی گئیں اور یہاں تک کہا گیا کہ مسئلہ کشمیر اب میدان جنگ ہی میں حل ہوگا۔ سری نگر میں بھارتی فوج نے خندقیں کھود لی تھیں، ٹینک، توپیں اور جنگی طیارے سب استعمال ہو رہے تھے۔ مقبوضہ وادی کا پورا کنٹرول بھارتی فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ بہت سے حملہ آوروں کی گرفتاری کا دعویٰ بھی کیا جا رہا تھا، جبکہ گھر گھر تلاشی کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اسی دوران صلاح الدین فورس اپنی پلاننگ کے مطابق حملے بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ انہوں نے سری نگر ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا، لیکن یہ حملہ ناکام رہا۔ بھارتی فوج اور جبرالٹر فورسز میں لڑائی کا نقصان سب سے زیادہ عام شہریوں کو ہو رہا تھا، جیسے کہ ایک خوفناک واقعے میں بھارتی فورسز نے 15 دیہات کو جلا دیا، جس میں 150 کشمیریوں کی جانیں ناحق چلی گئی۔ ادھر جبرالٹر فورسز اپنی کارروائیوں میں بھارتی فوجی افسروں کو خاص طور پر نشانہ بنا رہی تھی۔ ایسے ہی ایک حملے میں انڈین فورسز کا ایک بریگیڈیئر مارا گیا۔ یہ خبریں بھی شائع ہوئیں کہ بھارتی فورسز کے سکھ جوان کشمیری مجاہدین پر گولی چلانے سے انکار کر رہے ہیں۔ 23 اگست کو ریڈیو صدائے کشمیر نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے بارہمولہ کو آزاد کروانے کا دعویٰ کر دیا۔ پونچھ ایئرپورٹ پر ایک بھارتی طیارہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ صدائے کشمیر نے ایک موقع پر 500 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ بھی کیا۔ ایک اور موقع پر 400 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی اور 2 بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو اڑا دیا گیا۔ جبرالٹر فورسز نے چم پر بھی قبضہ کر لیا، جس دوران بھارتی کرنل اور 4 میجر بھی مارے گئے۔ صدائے کشمیر نے اعلان کیا کہ اب بھارت شکست سے نہیں بچ سکتا، لیکن کیا ایسا ہوا؟ ان ساری کامیابیوں کے باوجود جبرالٹر فورسز کشمیر میں بھارتی فوج کو شکست نہ دے سکی، اور اس کی ایک وجہ تھی۔ وہ یہ کہ بھارتی فوج کی سپلائی لائن بہت مضبوط تھی۔ اسے ایئر فورس، توپ خانے اور ٹینکوں کی بھرپور مدد حاصل تھی۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کے صرف 700 جوان ایئر فورس اور توپ خانے کے بغیر سری نگر فتح کرنے نکلے تھے، اور ظاہر ہے اتنی کم فورس سے شہر پر تادیر قبضہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ یہی حقیقت تھی، اور صلاح الدین فورس کے میجر محمد منشا پر یہ حقیقت یوں کھلی کہ آپریشن کے 2 ہفتے کے اندر ان کی ساری فورس سری نگر میں گھیرے میں آ گئی۔ باقی علاقوں میں بھی جبرالٹر فورسز کے جوان آہستہ آہستہ بھارتی فورسز کے گھیرے میں آ رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس سپلائی لائن تھی، نہ ہی کوئی دوسری فوجی مدد۔ پاکستان نے ان جوانوں کو مجاہدین قرار دیا تھا، اس لیے پاکستانی فوج لائن آف کنٹرول کراس کر کے ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اب یہ جوان ان علاقوں میں تنہا تھے، وہ آخری گولی اور آخری قطرے تک لڑنے کا عزم کیے ہوئے تھے، لیکن جب فتح کی کوئی امید نہ رہی تو واپس آنے لگے، مگر واپسی کا راستہ بھی بہت کٹھن تھا۔ ان جوانوں نے جن راستوں سے واپس آنا تھا، ان پر بھارتی فورسز پہلے سے مورچہ زن تھی۔ کئی جوان واپس آتے ہوئے بھارتی فوج کی فائرنگ کا نشانہ بنے۔ ان میں محمد یوسف بھی تھا، جس کی صرف 1 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا جسد خاکی کھینچتے ہوئے سرحد تک لائے۔ وہ اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا چھوڑ گیا تھا۔ ایسے کتنے ہی جوان تھے جو ان حملوں میں دونوں طرف جان سے چلے گئے تھے۔ بھارتی ایئر فورس بھی پیچھے ہٹتے جوانوں پر مسلسل بم برسا رہی تھی۔ ان کارروائیوں کے دوران بھارتی طیارے اکثر پاکستانی حدود میں بھی گھس آتے، جس پر پاکستان نے انہیں مار گرانے کی دھمکیاں بھی دیں۔ بھارتی فوج نے سیز فائر لائن کے ساتھ آزاد علاقے پر بھی بمباری شروع کر دی تھی، اور دوسری طرف اپنے قبضے والے علاقے میں دیہات کو آگ لگانا شروع کر دی تھی، تاکہ جبرالٹر فورسز کے جوان جنگلوں اور کھیتوں میں پناہ نہ لے سکیں۔ اسی دوران بھارتی فوج نے ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ گجرات کے قریب ایک پاکستانی گاؤں آوان پر بھی بمباری کر دی، جس سے 20 دیہاتی مارے گئے۔
سری نگر میں بھارتی فوج کے گھیرے میں آئی صلاح الدین فورس کے پاس بھی باقی فورسز کی طرح پیچھے ہٹنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ فورس کے سربراہ میجر محمد منشا نے واپسی کا حکم دے دیا۔ واپسی پر بھی فورسز کے جوانوں کو سری نگر سے سیز فائر لائن تک بھارتی فوج سے مسلسل جنگ کرنا پڑی، لیکن آخر یہ جوان آزاد کشمیر پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ صلاح الدین فورس کی واپسی کے بعد باقی فورسز کے کشمیر میں رہنے کا جواز اب بالکل ختم ہو چکا تھا۔ کچھ فورسز سپلائی ختم ہونے کی وجہ سے پہلے ہی واپس آ چکی تھیں۔ جو سپاہی ابھی کشمیر میں رہ گئے تھے انہیں بھی ایک ایک کر کے واپس بلا لیا گیا، سوائے ایک فورس کے۔ یہ تھی غزنوی فورس، جو جنگ ستمبر ختم ہونے تک مقبوضہ کشمیر ہی میں موجود رہی۔ اس نے جموں کا 500 مربع میل کا علاقہ آزاد کروا کر اس پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی اور بھارت کی ایک پوری بٹالین کا صفایا کر دیا تھا۔ غزنوی فورس کے سربراہ میجر منور نے کشمیریوں کی اپنی پولیس فورس بنائی اور دیہات میں تحصیلدار مقرر کیے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد میجر منور کو واپسی کا حکم ملا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا وہ کشمیری عوام کو بھارتی ظلم سہنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑ سکتے، لیکن واپسی کا حکم اٹل تھا، سو انہیں چاروں ناچار ماننا پڑا۔ اور یوں اگست 1965 کے آخر تک آپریشن جبرالٹر کی ناکامی پر مہر لگ چکی تھی۔ ایسے میں کشمیر کی آزادی کے لیے 27 اگست کو جمعے کے روز یوم دعا منانے کا اعلان کیا گیا۔ آپریشن جبرالٹر تو ناکام ہو گیا، لیکن پاک بھارت لفظی جنگ میں کوئی تعطل نہیں آیا۔ وہ تیز سے تیز تر ہونے لگی۔ بھارت کھل کر الزام لگا رہا تھا کہ کشمیر میں کارروائی پاکستان نے کروائی ہے۔ جواب میں بھٹو کہہ رہے تھے کہ بھارت نے خود کشمیری عوام کو بغاوت پر مجبور کیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو کشمیر میں بغاوت کرانے کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ جواب میں بھٹو نے بھارتی حکمرانوں کو وارننگز دیں کہ وہ جنگ کی دھمکیاں دینا بند کریں۔ انہوں نے کہا کشمیری مجاہدین کو پاکستانی کہنا جھوٹ ہے۔ یاد رہے بھٹو کے یہ بیانات صرف پاکستانیوں کے لیے تھے، کیونکہ عالمی برادری پاکستان کے اس موقف کو نہیں مان رہی تھی کہ کشمیر میں مجاہدین لڑ رہے ہیں۔ اس لیے امریکہ سمیت دیگر کئی اہم ممالک ہماری حمایت نہیں کر رہے تھے، جس کا پاکستان کو نقصان ہوا۔ وہ یوں کہ امریکہ پاکستان کے امدادی کنسورشیم کا اجلاس تو پہلے ہی ملتوی کر چکا تھا، اب اس نے پاکستان کو کشمیر میں بغاوت کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے فوجی اور اقتصادی امداد مستقل بند کرنے کی تیاری بھی شروع کر دی۔ امریکہ کے اشارے پر عالمی بینک نے پاکستان کو تربیلا ڈیم کی تعمیر سے بھی روک دیا۔ اس کارروائی سے منگلا ڈیم منصوبہ بھی خطرے میں پڑ گیا۔ ادھر بھارت نے پاک بھارت وزرائے خارجہ کی ملاقات بھی منسوخ کر دی۔ بھارت سفارتی محاذ پر تو پاکستان کے خلاف سخت قدم اٹھا ہی رہا تھا، لیکن فوجی محاذ پر بھی وہ پاکستان کو ایک بڑا سرپرائز دینے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ سرپرائز کیا تھا؟ آپریشن جبرالٹر ناکام ہوتے ہوتے بھی پاکستان کو ایک کامیابی دے گیا۔ یہ کامیابی کیا تھی؟ وہ کون تھے جن کی پروفیشنل جیلسی نے پاکستان کو ایک ایسا نقصان پہنچایا جس کی تلافی پھر کبھی نہ ہو سکے؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن اگلی قسط میں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ آپ نے ہسٹری آف پاکستان 65 وار کی دوسری قسط دیکھی۔ اس کی پہلی قسط دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجئے۔ یہاں دیکھیے 1962 میں چین بھارت جنگ کی پوری کہانی، اور یہ رہی ایک عظیم فلم ساز جیمز کیمرون کی دلچسپ بایوگرافی۔